اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دنوں کے بعد آپ سے مخاطب ہوں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھ لیجیے، انشاءاللہ اس کے بعد آغاز کرتے ہیں مکمل بیان کا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا میرا موضوع ہوگا انشاءاللہ ماحول کے اوپر کہ جو آج پریشانیاں مشکلات ہیں تو ان کے پیچھے اس کی وجہ کیا ہے، کیا ان میں کچھ ہمارے بھی اعمال کا نتیجہ ہے یا پھر کوئی اور وجہ ہے۔ تو سب سے پہلے میں ڈسکس کرنا چاہوں گا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جشن ولادت کا مہینہ چل رہا ہے، تو ہم نے انشاءاللہ ان کی سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے اپنے ارد گرد نظر رکھتے ہوئے چلنا ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت انشاءاللہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ان کی اس مہینے کے صدقے سے ایک سنت پر عمل کرتے ہیں۔ آج ارادہ کر لیجئے، وہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ غیبت نہیں کریں گے۔ غیبت کی سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں اور غیبت کرنے والے کے لیے کیا سنایا گیا، کیا بولا گیا ہے، غیبت کرنے والا کون ہے اور غیبت کرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، مختصر بیان ہے، آپ اس کو باغور سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ، جس جگہ پر چلے جائیں، جس آفس میں چلے جائیں، جس کمپنی میں چلے جائیں، جس بینک میں چلے جائیں، جس اسکول میں چلے جائیں، جس گھر میں چلے جائیں، جہاں پر بھی آپ 2 سے 4 بندوں کو بیٹھے ہوئے دیکھیں گے تو ان کو سب سے پہلی ان کی آپ گفتگو میں غور کریں گے تو ان میں سب سے پہلی چیز جو پائی جائے گی وہ غیبت ہی ہوگی۔ اچھا، وہ غیبت کیا ہے؟ غیبت کرنے والے کے لیے کیا فرمایا گیا؟ غیبت کرنے والے کے لیے یہ کہا گیا کہ غیبت کرنے والا یوں سمجھیں کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہو۔ تو ہم وہ جو گوشت ہے آج کل ہم دن رات کھا رہے ہیں، تو کیا ہم ترقی کر سکتے ہیں؟ کیا اس سے ہماری ترقی ہوگی؟ کیا اس سے ہم پھلیں گے پھولیں گے؟ کیا اس سے ہم آگے بڑھ سکیں گے؟ تو یہ چیزوں پہ ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہم ان سے ہمارے کیا نقصانات ہو رہے ہیں۔ میں جس جگہ پہ کام کرتا ہوں، اگر میں وہاں پر دیکھوں ماحول تو وہاں پہ بھی یہ ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے، ہم ایسے ترقی نہیں کر سکتے۔ ہم بیسیت مسلمان، ہمیں تو غیبت سے ویسے بھی دور رہنا چاہیے، لیکن ایک عام انسان کو بھی اس سے دور رہنا چاہیے۔ غیبت سے جو ہے بہت سارے سامنے والے کے نقصانات ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ناخوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر برستی نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ کے رزق سے برکت بھی اٹھا لی جاتی ہے۔ اور بہت سارے نقصانات ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں ہم محسوس نہیں کرتے وقت، لیکن ہم سمجھتے ہیں ہم نے فلاں کی برائی کر کے بہت اچھا کام کر لیا ہے، لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کی وجہ سے ہم اپنا کیا نقصان کر بیٹھے ہیں، ہم اپنے ایمان کا کتنا بڑا نقصان کر بیٹھے ہیں۔ تو ان چیزوں کو غور کیجئے۔ آج جیسے یہ ہماری ایک وائی ٹی فیملی ہے تو اس میں بھی دیکھ لیجئے کہ ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ میں جاؤں گا فلاں کے پاس اور وہاں جا کے دوسرے کی برائی کروں گا، وہ جائے گا کسی اور کے پاس، وہ اس کی برائی کرے گا، غیبت کرے گا۔ تو اس سے ہم اور سوچتے ہیں ہم کہ ہم جو ہے نا ترقی کریں گے، یہ کل ہمارا ساتھ دے گا۔ جس کے ساتھ ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں ہم سوچتے ہیں یہ ہمارا ساتھ دے گا، ہمیں اتنا اندازہ نہیں ہے کہ یہ ہمارا ساتھ نہیں دے گا، بلکہ یہ کل دوسرے کو بتائے گا کہ اس نے فلاں جگہ تمہاری غیبت کی ہے، تو اس سے وہ بھی ہم سے کٹ جائے گا۔ دوست ہمارے ہم سے کٹتے ہی اسی وجہ سے ہیں کہ ہم غیبت میں پڑے رہتے ہیں، ہم دوسروں کی برائیوں میں لگے رہتے ہیں، اپنے اعمال پر نظر ثانی نہیں کرتے۔ تو میری ریکویسٹ ہوگی آپ سبھی دوستوں سے اور سبھی سے کہ آپ جو ہے تو غیبت سے بچیے، اس سے آپ کا بڑا فائدہ ہوگا۔ اور گھروں میں میری جو بہنیں سن رہی ہوں تو ان سے میں خاص ریکویسٹ کروں گا کہ جہاں 2 عورتیں بیٹھتی ہیں وہ تیسری عورت کی برائی کر رہی ہوتی ہیں، تو ایسا نہ کیجیے، ایسا نہ کیجیے۔ اس سے جو ہے تو آپ کے اعمال زائل ہوتے ہیں، آپ کے اعمال جاتے ہیں اور اس سے جو ہے تو آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں، نہ کہ آپ ترقی کی طرف جا رہے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو گفتگو پسند آئی ہوگی۔ گفتگو پسند آئے تو آپ اس کو دوسروں تک شیئر کر لیجئے گا اور غیبت سے بچنے کا ارادہ کر لیجئے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیارے ماہ مقدس کے صدقے سے ہم انشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم غیبت کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔